يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سيل لنا أثقالنا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق کائنات نے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو سن سنا کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ رجب کے اعتبار سے بہت ساری فضیلتیں قرآن و حدیث میں اس کے متعلق آئی ہیں۔ اللہ کی ذات نے 12 مہینوں میں سے 4 ایسے مہینے رکھے جو حرمت والے کہلائے جاتے ہیں، عزت والے کہلائے جاتے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ یہ رجب کا بھی ہے۔ اگر ہم رجب کی فضیلت پہ بات کریں تو اس کے لیے 2-3 بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو بہت کم لوگ وہ فضیلتیں جانتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ رجب کی اتنی عزت کیوں ہے؟ یہ رجب جو ہے اس کو رجب کہا کیوں جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو شعبان اور رمضان میں بخشنا ہوتا ہے نا، ان لوگوں کو عبادت کی توفیق رب تعالیٰ رجب سے دے دیتا ہے۔ جن لوگوں کو رب کی ذات نے شعبان اور رمضان میں بخشنا ہوتا ہے اور ان کو ماہ رمضان میں قبولیت والی عبادت کی توفیق دینی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ماہ رجب میں عبادت کی ترغیب دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، تو پھر وہ رجب بھی عبادت کے ساتھ گزارتے ہیں، شعبان بھی عبادت کے ساتھ گزارتے ہیں، اور رمضان گزار کر جب عید کا دن ہوتا ہے رب تعالیٰ اس عید پہ عیدی کی صورت میں مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ایسی عظمت والا یہ مہینہ ہے، اور قربان جائے اس شہر مہینے کا ایک نام ہے اسم، الف صاد اور میم، اسم۔ اسم کہتے ہیں عربی میں بہرے کو، قرآن پاک میں نا سم بکم عمی، تو وہاں سے لفظ اسم
اسم بحرے کو کہتے ہیں. اس شہر کا نام اسم بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کی 2 وجہ بیان کی ہیں. ایک وجہ یہ ہے باقی مہینوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے، دنگا فساد اس زمانے میں ہوتے. یہ اسلام سے پہلے بھی یہ مہینہ حرمت کا مہینہ تھا. جب رجب آتا تو وہ تلواریں خاموش ہو جاتی، لوگوں کی زبانیں خاموش ہو جاتی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے، خاموشی اختیار کر لیتے. اس لیے اس کو آسام یعنی بہرا سنتے ہیں کہ لوگ برائیاں. ایک اور وجہ بھی ہے جس کو حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ باقی جتنے بھی مہینے اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آئیں گے نا، اللہ ان سے پوچھے گا کہ اے میرے مہینوں تم بتاؤ دنیا میں تمہارے اندر کیا کیا ہوتا رہا. ہر مہینہ لوگوں کی اچھائیاں بھی بیان کرے گا، برائیاں بھی بیان کرے گا، سوائے رجب کے. رجب وہ واحد مہینہ ہے جو صرف لوگوں کی اچھائیاں بیان کرے گا. کیا بیان کرے گا؟ ذرا بلند آواز میں کیا بیان کرے گا؟ صرف اچھائیاں بیان کرے گا، برائیاں یہ بیان کرے گا ہی نہیں. یہ کہے گا اللہ نہ میں نے لوگوں کی برائیوں کو دیکھا نہ میں نے سنا. یہ بالکل اپنے آپ کو پیچھے کر دے گا. وجہ کیا ہے اس بات کی؟ یہ بڑی قابل توجہ بات. اس بات کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ کی ذات اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے. ڈالتا ہے نا جی. اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پہ، بلند آواز میں، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے. وہ لوگوں پہ واضح نہیں کرتا گناہ، وہ چھپاتا ہے. اور یہ رجب کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ رجب اللہ کا مہینہ ہے. تو چونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس میں صفتیں بھی تو اللہ والی ہوں گی نا. جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، قیامت کے دن باقی مہینے تو بول رہے ہوں گے، یہ تب بھی چونکہ اس کی نسبت خالق کے ساتھ ہے، یہ تب بھی لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا اور کہے گا کہ اللہ میں نے لوگوں کے گناہوں کو دیکھا ہی نہیں ہے. اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے. رجب کا ایک اور نام بھی ہے اس مہینے کا، اور وہ ہے اصحاب. الف صاد اور با، اصحاب. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رجب کو اصحاب اس لیے کہا جاتا ہے، اصحاب کا معنی ہے تیز بہاؤ. کیا معنی ہے؟ تیز بہنا. وہ دریا جس کا بہاؤ بہت تیز ہو اس کو اصحاب کہا جاتا ہے. اس شہر کو اصحاب کہا جاتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اس مہینے میں جو لوگ اپنے آپ کو عبادت کے ساتھ شامل کرتے ہیں، عام مہینوں کی نسبت اس مہینے میں ان لوگوں کی طرف اللہ کی رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے. اگر عام دنوں میں کسی بندے پر اللہ کی رحمتیں 10 ہوتی ہیں نا، تو اس مہینے میں اللہ کی رحمت اس پہ ڈبل ہو جاتی ہے، بہاؤ تیز ہو جاتا ہے رحمت کا. یہ رجب اتنی عزت والا، حرمت والا یہ مہینہ ہے. اور نبی کریم لطائف المعارف میں ایک عالم دین کا ایک واقعہ لکھا گیا. ان کی وصیت تھی کہ میں جب بھی فوت ہو جاؤں نا، میرے مرنے کے 3 دن کے بعد مجھے دفنانا. کب دفنانا؟ 3 دن کے بعد. پھر اچانک وہ بیمار ہوئے
اور انہوں نے کہا کہ اب میں جب فوت ہو جاؤں نا تو میرے مرنے کے فوراً بعد مجھے دفن کر دیجیے گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ آج رجب کا چاند چڑھنے والا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں رجب کی پہلی رات جا کر اپنے نبی سے ملاقات کروں۔ یہ رجب اتنی فضیلت والا نہیں ہے۔ ایک اور عالم دین کے بارے میں آتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب بیمار ہوئے تو انہوں نے کہا، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگلا مہینہ رجب کا ہے، اے اللہ مجھے رجب تک زندگی عطا فرما دے۔ انہوں نے پھر وجہ بھی بتائی، کہا وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے بڑوں سے کہ جو بندہ رجب میں فوت ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نہایت نرمی والا رویہ اختیار کرتا ہے۔ کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ رب تعالیٰ مجھے رجب میں موت عطا فرمائے، تاکہ اس رجب میں جب جاؤں تو رب تعالیٰ میرے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار فرمائے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اس رجب کی عزت، رجب کی حرمت اور رجب کے مہینے کی فضیلت بتاتی ہیں کہ ہمارے بڑوں کی نظر میں اس مہینے کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے۔ جیسا کہ چند دن پہلے میں نے گزارش کی تھی، صوفیاء کرام فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ رجب جو ہے، رجب یہ بیج بونے کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں تو برکتیں نازل فرما دے۔ کس چیز کی برکتیں؟ کیا مال و دولت کی؟ نہیں نہیں، نبی کریم کو تو مال و دولت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ برکت جو تھی نا، یہ اعمال کی برکت تھی کہ اے اللہ ہمیں اپنی پچھلی روٹین کو ختم کر کے اب ایک نئی روٹین عطا فرما، اور اس روٹین میں، اس عبادات کی ترکیب میں ایک نیا سلسلہ ہمارے لیے بنا دے۔ تو فرمایا کرتے تھے اللہم، ذرا میرے ساتھ سارے مل کے پڑھیں اس دعا کو، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں ہم بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہم بارک، بلند آواز میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ نبی کریم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں کیا نازل کر دے؟ برکتیں نازل کر دے۔ وبلغنا رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان تک زندگی عطا فرما دے، رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ تو ہمیں بھی یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے نا کہ اے اللہ رجب تو نے عطا کر دیا، اللہ ہمیں ایسی نیکی کی توفیق عطا فرما اس رجب کے مہینہ میں، اور شعبان میں ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دینا کہ جن لوگوں کو تو نے بخشش والی لائن میں لکھا ہوا ہے، اس لائن میں ہمیں بھی ہمارا نام بھی شامل کر دینا۔ اور اے اللہ اگر ہم رمضان حاصل کر لیں تو اس سے بڑی اور سعادت کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جب انہوں نے عمرہ کرنا ہوتا نا تو وہ رجب میں جایا کرتے تھے۔ کس مہینے میں جاتے تھے؟ وہ رجب میں عمرہ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے، ہم نے اس مہینے میں جا کر عمرے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ تو یہ جو دن چل رہے ہیں ہمارے، یہ نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رمضان کے علاوہ 2 مہینوں میں روزے رکھا کرتے تھے، ایک رجب میں اور اس سے تھوڑی سی کم تعداد میں شعبان میں روزے رکھتے تھے آپ، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا فرق ڈال دیا کرتے تھے رمضان سے پہلے۔ تو ماہ رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر روزے رکھتے تھے۔ اب وہ کتنے رکھتے تھے
یہ ان کی اپنی مسجدی نفلی چیز ہے. یہ ہمیں گنتی میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں 2 رکھے 3 رکھے 10 رکھے 15 رکھے. یہ ہر ایک کا اپنا اپنا مسئلہ ہے. نفلی عبادت پہ کوئی پابندی نہیں، بلکہ نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ تجھے سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ ہم وہ عمل کریں اور تیری بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے، کون سا سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا احب الاعمال الی اللہ، لوگو اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے اقل، جو دیکھنے میں تھوڑا ہو، وَأَدَلَّ، لیکن وہ ہمیشہ وہ عمل کیا جائے. کیا کیا جائے؟ عمل وہ ہمیشہ کیا جائے، بے شک وہ دیکھنے میں تھوڑا ہی کیوں نہیں ہے. تو اللہ کی ذات، یہ نفلی عبادت کی بات کر رہا ہوں، اللہ کو وہ نفلی عبادت پسند ہے جو مسلسل کی جائے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک ہفتہ تو تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاش بھی پڑھیں، نمازیں بھی با جماعت ساری پڑھیں، اوابین کے نوافل بھی ادا کریں، رات کو قرآن کی تلاوت کر کے بھی سوئیں، اور ایک ہفتے کے بعد ہم ایسا بولیں کہ مہینہ یاد ہی نہ رہے. اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ روزانہ 2 نفل پڑھتا رہے، لیکن پڑھے روزانہ، وہ آئے میری بارگاہ میں روزانہ. تو فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ اقل وأدل، اللہ کو سب اعمال میں سے سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جو دیکھنے میں قلیل ہو، تھوڑا ہو، لیکن وہ ہمیشہ کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے اس ماہ میں. مگر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہمیں بھی اس ماہ میں روزے ضرور رکھنے چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو نبی کی سنت ادا ہو جائے گی کہ نبی نے رکھے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کوئی دلیل نہیں چاہیے. عاشق کے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ اس کے محبوب کو یہ کام پسند ہے، اس سے زیادہ عاشق کو اور کوئی دلیل نہیں چاہیے. ہمارے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ نبی کریم نے یہ روزے رکھے ہیں. اس مہینے میں ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے. دوسرے نمبر پر اب وہ روزوں کی تعداد ہر بندے کی اپنی اپنی مختلف ہو سکتی ہے، تھوڑے بھی ہو سکتے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو رجب کے یہ جو دن ہیں ان کو ہمیں ضائع کرنے نہیں چاہیے. اور اس مہینے میں خاص طور پر کس چیز پہ کام کرنا ہے، یہ بڑی قابل توجہ چیز ہے. رجب میں سب سے زیادہ ہمیں استغفار پہ زور دینا ہے. استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ذرا میرے ساتھ سارے یہ 5ویں کلمے کا یہ پہلی لائن ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں. واتوب الیہ، اللہ میں اپنے سارے گناہوں کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آتا ہوں. یہ اس لائن کا ترجمہ ہے. ہمیں اس ماہ رجب میں سب سے زیادہ استغفار کی کثرت کرنی ہے، استغفار پہ توجہ دینی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس استغفار کے ذریعے سے سب سے بڑی جو چیز ہمیں ملے گی وہ اللہ کی رضا ملے گی. اللہ راضی ہوگا ہم سے، اور جب رب راضی ہو گیا تو رب کے راضی ہونے کے بعد کوئی مشکل ہمارے لیے مشکل کھڑی نہیں کر سکتی، کوئی پریشانی ہمیں پریشان نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی انسان ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جب رب راضی ہو گیا. اور اگر رب راضی نہ ہو سکا ہم سے تو پھر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہمیں نقصان دے سکتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہمیں پریشان کر سکتی ہے. تو استغفار کی طرف ہمیں آنا ہے.
رجب کے حوالے سے یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. نبی کریم نے اس مہینے میں روزے رکھے، ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عبادت کا معمول بنایا، ہمیں بھی اس مہینے میں عبادت کا معمول بنانا چاہیے. نبی کریم نے اس مہینے سے ماہ رمضان کی ابتدا کی، تیاری کی، ہمیں بھی اس مہینے سے ماہ رمضان کی تیاری کا اہتمام کرنا ہے. اور آخری چیز توبہ کیا ہے، جس توبہ پہ ہم نے بات کرنی ہے، یہ جو رب کی بارگاہ میں ہم نے کرنی ہے. علماء کرام بیان کرتے ہیں جو خالص توبہ ہے اس کے 3 درجے ہیں. کتنے؟ بلند آواز میں کتنے؟ 3 درجے اس کے. توبہ کا پہلا درجہ جو ہے وہ ندامت، شرمندگی. جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ تو صرف زبان سے یہ نہیں کہنا کہ اللہ معاف کر دے، آپ کے ذہن میں اپنا آپ کا وہ گناہ بھی چلنا چاہیے کہ اللہ میں اس گناہ کی تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. اور جب آپ خالق کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھیں گے نا اور آپ کے لب پر اس گناہ کا نام ہوگا، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی آنکھیں کیسے شرمندہ ہوتی ہیں، آپ کا دل کیسے شرمندہ ہوتا ہے، اور آپ کا دل آپ کو کیسے ندامت کرواتا ہے. پھر دیکھیے گا اس توبہ کرنے کا احساس ہی الگ ہوگا. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ پہلا درجہ توبہ کا یہ ہے، جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھے تو اپنے رب سے یہ عرض کریں کہ اے اللہ میں نے وہ فلاں نماز چھوڑی تھی، اللہ میں نے وہ فلاں بندے کا دل دکھایا تھا، اللہ میں اس گناہ کی تجھ سے معافی چاہتا ہوں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس گناہ کی معافی کر رہے ہیں. دوسرا درجہ توبہ کا کیا ہے؟ ترک گناہ. جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھیں، اپنے رب سے کہیں کہ اے اللہ فلاں وقت میں نے جھوٹ بولا تھا، اللہ مجھے شرمندگی ہے اس جھوٹ کی، اللہ مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول بیٹھا، اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور میں مکمل کوشش کروں گا کہ آج کے بعد میں جھوٹ اپنے گناہ کو یاد کر کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں کہنا کہ اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. یہ توبہ کا دوسرا درجہ ہے. تیسرا درجہ جو توبہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس مرتبہ تو مجھے معاف کر دے، میں آئندہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا. جب تک یہ آپ کی توبہ میں یہ 3 چیزیں شامل نہیں ہے نا، وہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی. اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. زبان سے کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تصدیق باللسان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. انسان اپنے الفاظ کی جب تک دل سے تصدیق نہیں نہ کرتا، وہ رب کی بارگاہ میں الفاظ قبول نہیں ہیں. رب کی بارگاہ میں تبھی الفاظ اور تبھی وہ چیز قبول ہوگی جس کی میرا دل تصدیق کرے گا. دفتر میں ہر کاغذ قبول نہیں کیا جاتا، دفتر میں وہی کاغذ قبول ہوتا ہے جس میں مہر لگی ہوئی ہے تصدیق کی. اس کے بعد کاغذ جو ہے وہ آپ کے وہ حصہ بنتا ہے آپ کی فائل کا. یہ سارے ہم جانتے ہیں. یار جب ایک عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ تصدیق اتنی ضروری ہے تو آپ تصدیق بالقلب کے ہٹ کر کیسے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں؟ اور آخری بات، آج کے دور میں ہم لوگ جو ہماری روایات ہیں،
ہمارا طریقہ کار ہے اس سے اتنا پیچھے ہٹ چکے ہیں، جب ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہو نا، ہم لائیو زیادتی کرتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور جب معافی مانگنے کی باری آتی ہے نا تو ہم میسج بھیج کر گزارا کر لیتے ہیں۔ ابھی 15 شعبان آنے والی، آگے 15 شعبان سے پہلے ایک ہجوم پڑے گا میسجوں کا، بھائی جس کا میں نے دل دکھایا مجھے معاف کر دے، جس کا میں نے یہ کیا۔ بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب تو نے دل دکھایا تھا تو کیا میسج کر کے دکھایا تھا تو نے؟ تب تو تم نے اپنے زبان کے تیر چلائے تھے اس کے دل پر، تب تجھے احساس نہیں آیا، اور آج تو ایک ہی میسج کے ذریعے سے پورے 50 بندوں سے تو معافیاں مانگ رہا ہے۔ ایسی معافیاں ہوتی نہیں ہیں، یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے۔ قیامت کے دن یہ ایک چھوٹی چھوٹی غلطی کتنی بھاری پڑے گی، یہ ہماری سوچ سے باہر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حقوق اللہ کے اعتبار سے تو کور کریں ہی کریں، حقوق العباد کے لحاظ سے بھی جتنا اپنے آپ کو کور کر سکتے ہمیں کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن ہم سب نے سب سے زیادہ جو دست و گریبان ہونا ہے نا وہ حقوق العباد پہ ہونا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان جس چیز نے قیامت کے دن ہمیں پہنچانا ہے وہ حقوق العباد میں کمی نے پہنچانا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں ماہ رمضان کے لیے، عبادات کی کثرت کریں، روزوں کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار میں اپنے رب کی بارگاہ سے بھی معافیاں مانگنی چاہیے ہمیں، اپنے رب کی بارگاہ سے ہٹ کر جو ماں باپ ناراض ہیں، بہن بھائی ناراض ہیں، رشتہ دار محلے دار ناراض ہیں، جہاں جہاں بھی آپ کی غلطی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلطی کا ازالہ کریں، معافی مانگیں، تاکہ رب تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔